بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں اقبال کا ایک شعر پڑھ رہا تھا جو انہوں نے فارسی میں لکھی ہے، تو میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا، تو اسی اصطلاح کے اور اسی معنی اسی مفہوم کے ایک قرآنی آیات نکل آئی جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے اتنا کہنے پر چوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان لوگوں کو آزمایا نہ جائے گا۔ تو اسی مفہوم کا اور اسی اصطلاح کا ایک اقبال کا شعر بھی ہے، ہم آپ کو سناتے ہیں یہ۔ لیکن سورۃ العنکبوت کی صرف میں چھوٹی سی تفسیر اور اس کی وضاحت پیش کرتا چلاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، واضح فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اور لا الہ پڑھنے سے آپ مسلمان ضرور بن جاتے ہیں، لیکن مسلمان بننے کے بعد کچھ قانون اور کچھ ضوابط ایسے ہیں کہ آپ پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک خصوصی راہ پر چلنا ہوتا ہے اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ جب آپ نچوڑ کے رکھتے ہیں اور سب کچھ کا جب آپ کے پاس ایک خلاصہ نکل آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی عبادت پہ اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق گزرے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے جو یہاں پر ہمارے لیے بنائے ہوئے قانون ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ زندگی کو صرف عبادات کی حد تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہیں، معاملات میں اس کو نہیں رکھتے۔ تو خیر یہ تو وضاحت بڑی ہو جائے گی، تو میں اس میں زیادہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں اقبال کا یہ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اس کا مفہوم کچھ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کام پڑتا ہوں کہ میں لا الہ کی مشکلات سے واقف ہوں، ابھی کہ میں لا الہ کی مشکلات کو ابھی جانتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو لا الہ کی مشکلات کیا ہے؟ ابھی ایک تو اسلام جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے عبادات اور مذہب کی شکل میں۔ عبادات ہے، کچھ رسومات ہے، کچھ عقائد ہے جو آپ کو ماننا پڑتے ہیں، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آسمانوں اور زمینوں پر ایمان، غیب پر ایمان، بلیو ان دی انسین اینڈ بلیو ان دوز which you did not seen and which you did not touch۔ اس کے بعد آپ کو کسی چیز میں بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوگا، اس کے بعد بھی آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے، مطلب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کی عقل اس بات کو مان رہی ہوگی کہ اس چیز میں مجھے فائدہ ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہوگا۔ اسلام جو ہے، اگر آپ اسلام کو عقائد اور عبادات کی حد تک محدود رکھتے ہیں تو آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، میرے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی بات ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو رسومات، عبادات اور عقائد کی حد تک محدود رکھتے ہیں تو آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ میں جہنم سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھ پر کیا لاگو ہوتا ہے وہ بیسک ہے کہ ہم عقائد کے بعد، ہم اپنے رسومات اور ہم اپنے عبادات کے بعد جو کچھ ہمارے ذمہ میں آتا ہے، جو کچھ ہم پر فرض ہے وہ کیا ہے، واٹ از دیٹ؟ ایسا ہے کہ اسلام جو ہے، جب اسلام آیا اور اس کے بعد جب اسلام کا نفاذ ہو گیا 1400 سال پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگل تھی وہ رنگ لے آئی، تو اس ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظام بن رہے تھے۔ جس طرح رومن امپائر میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فلاسفرز جو ہے وہ جنم لے رہے تھے، تو اس ٹائم جو ہے مختلف نظامیں بن رہی تھی، اسٹیٹ سسٹم بن رہے تھے۔ تو اس ٹائم ایک ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی ہو، ایک نظام دیا جائے جس نظام کے تحت مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے۔ تو اس نظام کی اشد ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی ریویلیشن ہوئی ہے وہ اسی طور اور اسی طرز پر ہوئی ہے کہ مسلمان اس سے استنباطات یا مسلمان اس سے کچھ اخذ کر کے اپنے نظام بنا سکتے ہیں، اپنا اس کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ بنایا بھی ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کو وضع کیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے، جس طرح 20ویں صدی کے بہترین مصنف جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اسلامی نظام زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اگر آپ اسلام کو عبادات کی حد تک محدود رکھتے ہیں، رسومات کی حد تک محدود رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ آپ پر فرض کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو بطور ایک سوشیو اکنامک پولیٹیکل یا سوشیو پولیٹیکل اکنامک ایک ہی چیز ہے، معاشی، اقتصادی اور سیاسی نظام مانا جائے، اور یہ آپ
یا پہلے خود مان لے، پہلے اپنے آپ میں خلیفہ بنے، پہلے اپنے آپ میں ایک خلافت قائم کرنے کی اس کے لیے اسٹرگل کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کے لیے اپنے توانائی جو ہے وہ اس میں صرف کرے، اس میں اپنا مال صرف کرے، اس کے راستے میں جہاد کرے، اس کے راستے میں نکلے، تو یہ آپ پر بیسک فرض ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔